ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دے. چاہتے ہیں، یہ جو چاہتے ہیں یہ کفار کی بات ہو رہی ہے. یعنی کفار یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، نور بجھ جائے. کون چاہتا ہے؟ یعنی کافر چاہتا ہے. کون چاہتا ہے؟ اب آپ نے غور کیا کہ نور بجھ جائے یہ کافر کی چاہت ہے. نور بجھ جائے یعنی نور کا نام سن کے جس کو تکلیف ہو وہی تو کافر ہے. جو نور بجھانا چاہتا ہے وہ کافر ہے. جسے کل نور سمجھ نہیں آیا وہ کل کافر تھا. کافر کو نور سمجھ آتا ہی نہیں. نور کافر کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. اور جس نے نور کو ماننا نہیں وہی تو کافر ہے. دیکھیں میں قرآن کی آیت کی توضیح کر رہا ہوں، کسی پہ انگشتان نہیں ہم اٹھا رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کافر چاہتا ہے، یہ کافر کا ارادہ ہے کہ نور بجھ جائے. اور بجھانا کیسے چاہتا ہے؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی منہ کی پھونک سے نور کو بجھائے گا. مولا پھر اس کی پھونک سے نور بجھ جائے گا، کیا یہ کامیاب ہو جائے گا کافر؟ فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر جتنی مرضی کوشش کرے اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا. کافر کی کسی پھونک کا اثر ہمارے نور پہ نہیں ہوگا. کافر جتنی مرضی پھونکے مارے ہمارا نور ہمارا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم اپنے نور کے محافظ ہیں. واللہ یعصمک من الناس. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرا حبیب اپنے مشن پہ قائم رہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم آپ کے محافظ ہیں. کافر جتنی مرضی پھوکے مارے اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا. اب آئیے میں قرآن حکیم میں سے ایک نور پڑھتا ہوں. اب میں وہ آیت پڑھوں گا جو خطبے میں پڑھی ہے. سورہ صف کی آیت یہ ہو گئی. سورہ تغابن کی آیت 64 نمبر سورہ ہے. ناؤ کوسچن از دیٹ کہ واٹ از نور، کیونکہ نور والا آیا ہے. ابھی 18 ربیع الاول ہے، نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے. کافر نور بجھائے گا، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اب نور کیا ہے؟ سورہ تغابن کی پھر آیت کا نمبر 8 ہے. اللہ فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. اب یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اللہ فرماتا ہے یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں جی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. یہ قرآن نور ہے جی، بالکل نور ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. نو ڈیفیکٹ، نو ڈاؤٹ، لا ریب فیہ. اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرے گا. کوئی مولوی نہیں کرے گا، کہے گا کہ قرآن نور نہیں. کہے گا نہیں، نور ہے. قرآن نور ہے، آج بھی ہے، تھا نہیں، ہے قرآن. اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ اس کی جلالت کو بیان کرتے ہیں. دیکھیں نور میں ہیبت ہوتی ہے، نور میں جلال ہوتا ہے. اللہ یہ انسان کا بنایا ہوا نور ہے، یہ بڑا جلالی ہے.
جلالی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک ٹیکنیک ہے اور یہ نور ہے، اسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو جو اللہ کا نور ہے. جی ایک لفظ آپ نے سنا ہے براق. یہ برق ہے، برق سے براق ہے. برق کا معنی ہوتا ہے بجلی. ہم تھوڑی سی تار اگر ننگی کریں تو اوپر اپنا تھوڑا سا یہ پوٹا لگائیں ہم پورا تو ہم کانپ جاتے ہیں. ساری براق پہ حضور بیٹھے رہے. قبلہ حضرت علامہ مولانا آپ کی اپنی بنائی ہوئی بجلی پہ آپ چھوٹا سا پورا نہیں لگا سکتے. اللہ کی بھیجی ہوئی براق پہ حضور سوار ہو گئے. کیونکہ وہ جو براق ہے وہ بھی نور تھا. اگلا جملہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے نور والا آیا ہے. یہی تو آج سمجھانا ہے آپ کو، نور والا آیا ہے. نور اللہ فرماتا ہے یہ قرآن نور ہے. اب ذرا ٹھہریے گا، اب ذرا سورہ حشر کو میں پڑھتا ہوں. ارشاد ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اللہ، اگر اس قرآن کا نزول، لو انزلنا اگر ہم یہ نازل کرتے، علی جبل کسی بھی پہاڑ پہ. جبل نکرہ ہے، کوئی بھی پہاڑ. رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، چونکہ یہ نور ہے پہاڑ اس نور کو برداشت نہ کر پاتے بلکہ ریزہ ختم اڑ جاتے، روئی کی مانند ہو جاتے، پہاڑ نہ رہتے، پھٹ جاتے. بسم اللہ. ریزہ چورا چورا چورا. کیوں؟ نور ہے. نور کی ہیبت ہوتی ہے، نور کا جلال ہوتا ہے. تو اگر اچھا ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے، زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے. یہاں پہ فرمایا اگر ہم نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ. سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے 13 نمبر سورہ کی 31 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لو انا قرآنا سجرت بہ الجبال، اگر یہ قرآن آتا پہاڑ ٹل جاتے، راہ چھوڑ دیتے. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چل پڑتے پہاڑ. یہاں پہ ترجمہ چونکہ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا، آپ نے فرمایا اگر ایسا کوئی قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے، یعنی یہ بھی اس کا جلال ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا، سورہ حشر میں فرماتا ہے پھٹ جاتے یا ریزہ ہو جاتے. سورہ رعد میں فرماتا ہے اگر یہ نور پہاڑوں پہ آتا چل پڑتے یا ٹل جاتے. او قطعت بہ الارض، قطعت قطع ہو جاتی، قطعت اگر یہ قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. او کلم بہ الموتى، اللہ فرماندا ہے کافرو تسی من دے کیوں نہیں. او کلم بہ الموتى، اگر ہم اس قرآن کو مردے پہ رکھیں، وہ جو مر گیا ہے نا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، کیا ہوا ہے؟ کلم بہ الموتى، مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ نور ہے. اب آپ نے غور کیا اگر یہ والا نور پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ والا نور پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے. اگر یہ والا نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. اگر یہ والا نور مردے پہ آتا تو مردہ بول پڑتا. تو مولا پھر یہ نور کہاں پہ رکھا؟ فرمایا نازلا بروح الامین علی قلبک، چونکہ یہ نور ہے ہم نے اسے حضور کے دل پہ رکھا ہے. وہی لفظ آ رہا ہے، لفظ وہی ہے. لو انزلنا، اگر ہم اسے نازل کرتے پہاڑوں پہ، وہی انزلنا یہیں پہ ہے. نازلا قلب رسالت پہ نازل کیا ہے.
اب آپ نے غور کیا جس نور کو پہاڑ برداشت نہ کریں، جس نور کو زمین برداشت نہ کرے، جس نور کو مردہ برداشت نہ کرے، کیسا ہے قلب رسالت؟ ذرا شان رسالت سمجھیے گا. یہ نور کہاں پہ آیا؟ حضور کے آدھا، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، اس کا پانچواں حصہ. یہ سارا نور ہے، سارا اللہ نے کہاں پہ رکھا؟ ایک منٹ ٹھہرو، رکو، سمجھو، ٹھہرو. مولا یہ جو سارا نور ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے تبیان لکلی، ہر چیز کا بیان، ہر چیز، کلی. یہ کسی بندے کا قول نہیں، اللہ کا قول ہے. بندے عموماً یہ جملہ بولتے ہیں شاہ جی یہ میری کل کائنات ہے. جب ہم جاتے ہیں نا تو دوست جب ملتے ہیں تو تعارف کراتے ہیں، حضور یہ میری انڈسٹری ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری گاڑی ہے. حضور یہ میری کل کائنات ہے، یہ میری کل. تو ساجے بھی نہیں سمجھے، اللہ فرمایا میری کل کائنات. یہ میں سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، تبیان لکلی، یہ آپ کا کل نہیں ہے، یہ اللہ کا کل ہے. اللہ فرماتا ہے تبیان لکلی شیء، کلی، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں نہیں رکھی. حتیٰ کہ وہ جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات کا سارا علم اسی میں ہے، زبور کا سارا علم اسی میں ہے، ساری کی ساری انجیل اسی میں ہے، قیامت تک کی آنے والی ساری باتیں، جو گزر گیا، جو ہے، جو آئے گا. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں کی کوئی ایسی شے نہیں جو اس میں نہ ہو. جی وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے آسمانوں کی ہر شے اس میں ہے، زمین کی ہر شے اس میں ہے. بلکہ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر شے اس میں ہے. اسی وجہ سے کہا تبیان لکل شیء. اللہ فرمایا یہ ہے میری کل کائنات. اب میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پہ، یہ سارے کا سارا کل محمد کے جز پہ. دیکھیں آپ کے سامنے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا جز ہے، یہ بھی جز ہے، یہ بھی جز ہے، یہ چہرہ جز ہے، یہ دل جز ہے، یہ سارا کل ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا کل محمد کے جز پہ رکھا ہے. یارا جس کا کل بندوں کی عقل میں نہیں آ رہا، جز عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو جس کے جز پہ قرآن اترے کل عقل میں کیسے آ جائے گا؟ کیا میں امید کروں میرے دوستوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا ایک بات کا جواب چاہیے. یہ جو کل ہے یہ نور ہے، اور جس کے جز پہ آیا ہے، اللہ کرے ہمارے دوستوں کو بھی پیغام سمجھ آ جائے جو صرف اسے تو نور مانتے ہیں. کائنات میں آل ہے جو بشر بھی ہیں، نور بھی ہے. تھوڑی سی تجلی دیکھے، تجلی، اور دیکھے بھی طور پہ، اس کی تجلی طور پہ آئے اور تیز ہو جائے، اتنی تیز ہو جائے، اتنی تیز ہو جائے کہ حافظ ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر آپ فرماتے ہیں تجلی دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کا یہ والا نور اتنا تیز ہو گیا، 3 کلومیٹر دور زمین پہ اندھیری رات میں کیڑی چل رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. موسیٰ دیکھ رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. یہ نور اس تجلی کی وجہ سے اتنا تیز ہو گیا کہ 3 کلومیٹر دور زمین پہ اور فاصلہ 3 کلومیٹر کا، اور رات اندھیری. مجھے تو یہاں پہ کیڑی نظر نہیں آ رہی، وہ 3 کلومیٹر دور دیکھ رہے تھے. وجہ فرمایا تجلی دیکھ چکا ہوں. نہیں توجہ نہیں کی. فرمایا میں
اس تجلی کی وجہ سے میری نگاہ تیز ہو گئی. یہ تجلی ہے اور یہ طور ہے. وہ طور نہیں عرش معلا تھا, تجلی نہیں خود اللہ تھا. اور یارا جس کی آنکھ طور پہ تجلی دیکھے وہ 3 کلومیٹر دور زمین پہ کیڑی دیکھ رہا ہے. جو اللہ کو دیکھے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. جسے شان رسالت سمجھ آ رہی ہے. گزارش تو یہ ہے کہ یہ نور ہے, قرآن نور ہے, آیا ہے ان کے دل پہ. مولانا یہ تو برداشت کرنا پڑے گا, اتنا تو حوصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کے اتنے سے یہ اتنا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا دل ہوتا ہے, دل اتنا سا ہوتا ہے, بس 4 بال ہوتے ہیں, چھوٹا سا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے نازل کر دیا ہے نبی کے دل پہ. اچھا میں ایک بات ویسے عرض کیا کرتا ہوں کبھی کبھی, یہ جو دل ہوتا ہے اس میں وال ہوتے ہیں, خون ہوتا ہے, خون سرکولیٹ کرتا ہے. دس از بیسک فیکٹری آف بلڈ. ہارٹ از بیسک فیکٹری, بنیادی فیکٹری ہے بلڈ کی. اللہ یہ سلامت رکھے, اس سے ساری زندگی ہے. 2 چیزیں, ہارٹ اور دماغ. انسان کے یہ نہ ہلیں, باقی آرگنز کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے. مرکز یہ ہے, مرکز یہ ہے, اور یہ مرکز خون کا مرکز ہے. پیچھے کل ایک راستے میں ایک بچے کی کال آ رہی تھی کہ شاہ جی چوتھا وال ہے, وہ خون کو آگے بھیج نہیں رہا. یعنی خون پھر یہیں پہ آ گیا نا, سارے وجود کا خون یہاں پہ آیا, پمپ ہوا چلا گیا, پھر یہیں پہ آیا, پمپ ہوا چلا گیا, پھر یہیں پہ آیا. تو دس از دا بیسک سرکولیٹنگ پوائنٹ فار دا بلڈ. یعنی ہارٹ از دا بیسک سرکولیٹنگ پوائنٹ, بیسک پمپنگ پوائنٹ. یہ پمپ کرتا ہے خون کو, یعنی سارا خون یہاں سے ہو کے جاتا ہے. مولا خون تو پلید ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا پاک محمد کے دل پہ. ایک اور مسئلہ حل ہونے لگا ہے, یہ تو پاک ہے, لا یمسہ الا المطہرون. اے دے نیڑے تے پلیت بھی نہیں آ سکتا, اینو پھڑن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے. اے ایڈا پاک ہے تے اے سارا ہی پاک اوتھے جتھے خون ہوندا ہے. نبی کے وہاں پہ جہاں پہ خون کا مرکز ہے, اتنا سا خون قبلہ یہاں پہ لگ جائے تو علماء فرمائیں گے نہیں اب نماز نہیں پڑھ سکتے, نہ ہی جماعت کروا سکتے ہیں. اتنا سا خون یہاں پہ لگ جائے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے پلیتی کی وجہ سے. یہ سارا پاک مرکز خون پہ, نبی کے دل پہ, اس میں تو خون ہوتا ہے. فرمایا خبردار ہے, اپنے فلسفے اپنے کول رکھو ڈاکٹر صاحب, یہ آپ اپنی کہانیاں اپنے پاس رکھو. اگر یہ پاک ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کے وجود پہ اسے نازل کیا ہے اس کا تو سارا خاندان ہی پاک ہے. وہاں پہ تو پلیتی کا قیاس بھی نہیں کرنا. وہ اچھا تیرے ذہن میں یہ آ کیسے گیا؟ اللہ فرماتا ہے, سورہ جمعہ کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو جی علیہم, آگے ویزکیہم, بس یہی لفظ چاہیے تھا, مل گیا بس, ویزکیہم. اور تو شاہ غور ہی نہیں کیتا. اللہ فرمایا ٹھہر جو, حضرت جبرائیل نے آ کے کہا تھا قال انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. زکیہ, اے مریم ہم تمہیں زکی بیٹا دیں گے. زکی, تیرا بیٹا پاک ہے. وہ عیسیٰ کو پاک ماننے والوں, عیسیٰ نبی تب تک نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. جس کا مقتدی گود میں آتے ہی پاک ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کا مقتدی گود میں آتے ہی پاک ہے. اب میں یہ لفظ پڑھوں گا تو لطف آئے گا. زکیہ, عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے. وَيُزَكِّهِمْ, جس کے قدم کے برکت سے پوری کائنات پاک ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. اب آپ سمجھے ہیں میرا نبی نور ہے, نور والا آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے. ہاں جی, نور لے کر آیا ہے. اچھا جو لے کے آیا ہے وہ نور ہے, تو جو آیا ہے وہ بھی نور ہے.
یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ کل حضور کے جوش پہ اترا ہے. کیا یہ فلسفہ سمجھ آ گیا؟ نبی رحمت کے جوش پہ اترا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو نور جسے سارے مولوی نور مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نور نہیں ہے. وجہ بعد میں ہوتی ہے، اصل پہلے ہوتی ہے. ایک منطق کی اصطلاح ہے دال اور مدلول، دلالت. ایک چیز کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا، اسے دلالت کہتے ہیں. ایک شے ہے تو دوسری بھی ہے. اگر پہلی کوئی نہیں تو پھر دوسری بھی کوئی نہیں. دوسری شے کا ثابت ہونا، بولو یار، سورج ہے تے روشنی ہے نا. سورج ہے آ کی ہے سامنے، آؤ ویکھو دیوار دے اتے، وہ دیوار کے اتنے حصے پہ وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے نا، وہ ثبوت ہے کہ پیچھے سورج ہے. یعنی یہ روشنی اس سورج کی، یہ قرآن ان کی وجہ سے ہے. یہ قرآن جو نور ہے نا، یہ ان کی وجہ سے ہے. اچھا، تجھے مدلول نظر آ رہا ہے، دال نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، مشکل ہو گیا. یہ منطق کی اصطلاح مشکل ہو گیا. تجھے جس کی وجہ سے یہ ہے، تجھے وجہ کیوں نہیں نظر آتی؟ نہیں، ٹھنڈا بولے ہو، میں نہیں لطف آیا مجھے آپ کا. سورج کی روشنی موجود ہے، پیچھے سورج ہے. چاندنی موجود ہے، پیچھے چاند ہے. اندھیرا موجود ہے، پیچھے رات ہے. قرآن موجود ہے، پیچھے محمد ہے. اگر قرآن موجود ہے، یعنی تجھے یہ تو یاد ہے، وجہ کیوں نہیں یاد؟ غوروں میں وجہ نوں، تجھے اس کی وجہ نہیں پتا. اس کے آنے سے وہ نہیں آئے. سمجھو میرا نبی کیسا نور ہے. اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. تو اگر یہ ہے، اس کے حافظ ہیں، اس کی تلاوت ہے، اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے علوم ہے، اس کے مدرسے ہیں، اس کے پڑھنے والے ہیں، اگر اس کے اتنے متعلق ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ہے محمد نہیں ہے. اچھا، جس کا ایمان ہے حضور ہیں، سبحان اللہ کہو. تھے نہیں یار، ٹھہرو، اتنے نماز پڑھ کے بیہ لینے ہیں. ٹھہرے جے ذرا ایتھو پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا. میں اندر وڑ دیا آکھیا السلام علیکم. ایک آدھی جمع کم. یہ دا مطلب ہے تسی ہے ہو تے سلام ہے. اور جے تسی اندر مسیتے نہ ہوں دے تے میں کنوں آ کے سلام کرنی ہے. یہ دا مطلب ہے السلام علیکا. یہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ السلام علیکا کا یہ معنی نہیں کہ وہ پتہ نہیں کدھر ہیں، یا وہ مدینے میں ہیں، ہم یہاں پہ سلام کر رہے ہیں. غلط. جو مولوی یہ ترجمہ کرے گا غلط کر رہا ہے. السلام علیکا کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. حضور ہیں، حضور ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے. کیوں؟ اگر یہ ہے تو پھر حضور بھی ہے. اچھا، اس کی تلاوت کیے جا رہا ہے تو جن کی طرف یہ آیا ہے سورہ. اچھا، سورہ نور کی طرف ذرا آؤ. سورہ نور ہی پڑھ لیتے ہیں. میرے ذہن میں ویسے نا ایک دو آیتیں چل رہی تھی، لیکن چلو سورہ نور. 24 نمبر سورہ جی. ہاں جی، 24 نمبر سورہ ہے. سبحان اللہ کہیے گا. غالباً 35 نمبر آیت. اللہ نور السماوات والارض. اچھا، یہ ترجمہ ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی آسمانوں اور زمین کا جو نور ہے نا، وہ اللہ ہے. آسمانوں کو اللہ نے فرمایا یہ بھی نور ہیں، اور یہ جو زمین پہ نور نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی نور ہے. اچھا، چانوی نور جے، چند نور ہے تے سورج چپ بیٹھے ہو. اچھا، تھوڑے چپ رہن جو ہے تو آیت پڑھنی پہ گئی. ٹھہرو ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس
ضیاء والقمر نورا، هو الذی، وہ اللہ وہی ہے، جعل جس نے بنایا، شمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، نورا، ہاں جی میرا چاند اور میرا چاند اور میرا چاند، چاند نوری، چاند قرآن نور تے بتا چھڑیا نا، چاند نور ہے، چاند تے سورج، چاند بھی نور سورج بھی نور۔ اب رکنا، یہ جو سورج نور ہے نا، اس نور کو جاتے ہوئے نبی نے یوں اشارہ کیا، مولا علی کی نماز جا رہی تھی، نبی نے اشارہ کیا، یہ نور نبی کی انگلی پہ واپس مڑا، ایک نور کو نبی نے یوں اشارہ کیا، آدھا دائیں آدھا بائیں، سورج نور کو واپس بلا کے چاند نور کو دو ٹکڑے کر کے نبی نے بتا دیا یہ نور تو میری ایڑی کے صدقے نور ہے، اصل میں محمد نور ہوں، یہ تو ہمارے اشاروں پہ ہے، یہ نور تو ہمارے، میں تو پہلے دسیا نور والا آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، مسل نوری ہی، اس کے نور کی مثل ہے، مثل، اچھا میں مثال کا لفظ نہیں، میں ذرا میرا اتفاق نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثال نہیں، جنہوں نے لفظ مثال استعمال کیا ان کا مراد بھی مثل ہی ہے، مثل اور چیز ہے، مثال اور چیز ہے، اس کے نور کی مثل ہے، مثل۔ اللہ فرماتا ہے میں بتاؤں اپنے نور کی مثل، یہ جو مثل ہوتی ہے یہ حقیقت ہوتی ہے، مثال حقیقت نہیں ہوتی۔ اوکھیاں گلا آ گئی، یعنی ٹھہرو، مثال میں یارا وہ ہمارے ڈاکٹر شاہ حسین صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ ایک علامہ صاحب میں نے دیکھے ہیں سندھ میں، وہ بھی ایسی تقریر کر، وہ مثال ہے حقیقت نہیں ہے، وہ مثال ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرے چھوٹے بھائی موج دریا شاہ جی، میرے چھوٹے بھائی سونا مائی شاہ جی ایسے ہی بولتے ہیں، اب یہ مثال نہیں ہے، یہ میری اپنی حقیقت ہی ہے، نہیں سمجھے، یہ میری اپنی۔ وہ پیر بادشاہ جی گئے نا ایک جگہ خطاب کرنے، چھوٹے بادشاہ جی، میں نے بھیج دیا انہیں، میں نے آپ چلے جائیں، کوٹ سمابا ریمیار خاں کا علاقہ ہے، میں نے کہا یار میں نہیں پہنچ پاؤں گا، بادشاہ جی آپ چلے جائیں۔ پیر بادشاہ جی گئے تو انہوں نے پہچانا ہی کوئی نہ، ویسے کئی جان ڈاکٹر صاحب تھوڑے کمزور سے ہو گئے ہیں، وہ کسی نے نہ پہچانا، انہوں نے تقریر کی، تقریر کر کے واپس نکلنے لگے تو بانی محفل انہیں کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب بڑے کمزور ہو گئے ہیں، آپ نے کہا میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، بس تجھے بتا دیا ہے لیکن کسی اور کو نہیں بتایا، میں ان کا، یہ لفظ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے ساری بات انہوں نے سنائی تو مجھے بادشاہ جی کہتے ہیں بانی محفل کہنے لگا واہ تسی تے پوری کاپی ہو، جب کہا نا تسی پوری کاپی ہو، آپ فرماندے نے کاپی نہیں میں انہاں دی اصل ہاں، کوئی اور مولوی ہماری طرح پڑھے گا وہ ہماری کاپی ہوگا، وہ اصل نہیں ہوگا۔ اس ممبر پہ چھوٹے شاہ جی آ جائیں، چاہے چھوٹے شاہ جی آ جائیں، چاہے ان سے چھوٹے آ جائیں، کوئی کاپی نہیں ہے، ساری اصل ہی آ رہی ہے۔ اللہ فرمایا میرے نور دی کوئی کاپی نہیں، میرے نور دی ایک اصل ہے۔ ہن سمجھ آئیے، ہن مثل اور مثال کا پتہ چلے۔ اللہ فرمایا کوئی وکھری شے نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اپنے نور کی مثل، ماشالو نوری، اس کے نور کی مثل ہے۔ مولا یہ مثل کیا ہے؟ فرمایا کمشکاتن، جیسے ایک تاک ہے۔ ہن یہ سمجھانے کے لیے اللہ بتا رہا ہے فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجتن، اور وہ چراغ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو اندر فانوس جل رہا ہے نا وہ کوکب دری ہے۔ نہیں ٹھنڈا بولے ہو، میں تمہیں نور سمجھانے لگا ہوں، وہ کوکب دری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کوکب دری کیا ہوتا ہے؟ درن کہتے ہیں موتی کو۔ کوکب دری ہوتا ہے کہ جب آپ سمندر میں چلے جائیں، کراچی سمندر میں چلے جائیں، شپ ہوتی ہے، شپ سمجھتے ہیں؟ جب اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے تو شپ اپنا منہ کھول دیتا ہے، اس میں قطرے گرتے رہتے ہیں، جب قطرے اس میں آ جاتے ہیں شپ منہ بند کر دیتا ہے،
پھر وہ قطرے نہیں رہتے، موتی بن جاتے ہیں۔ اب جب آپ اس شپ کو کھولو تو ایک شپ میں سے ہزاروں موتی نکلتے ہیں، ایک شپ میں سے ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، 100، 200، 700، ہزاروں، ایک شپ میں سے 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 ہزاروں، لیکن لاکھوں شپوں میں سے کوئی ایک آدھ شپ ایسا ہوتا ہے جس میں سے صرف ایک موتی نکلتا ہے۔ وہ جو لاکھوں میں ایک ہونا، اسے عربی میں در یتیم کہتے ہیں۔ جو لاکھوں میں ایک ہو، جو لاکھوں میں ایک ہو، لاکھوں میں ایک ہو، اور تسی چپ بیٹھے ہو، 1.25 لاکھ میں ایک، جو لاکھوں میں ایک ہو، جو لاکھوں میں ایک ہو۔ اللہ فرماتا ہے کوكب دري، یہ وہ ایک ایسا موتی ہے، یوقد من شجرۃ، اسے ہم مبارکۃ، ہم نے اسے ایک مبارک درخت سے روشن کیا ہے، ہم نے اسے ایک مبارک درخت سے روشن کیا ہے۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو لم تمسسہ النار، یہ وہ درخت ہے جسے آگ نہیں لگتی، جس سے یہ موتی ہے در یتیم، میری مثل۔ اس درخت کو آگ نہیں لگتی، حالانکہ درخت کو تو آگ لگ جاتی ہے، لکڑی کو تو آگ لگتی ہے، یہ کون سا درخت ہے جسے آگ نہیں لگتی اور اس سے یہ در یتیم ہے؟ یہ وہی درخت ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ وہی نور ہے جو ابراہیم سے چلا اسماعیل تک آیا، اسماعیل سے چلا کدار تک آیا، کدار سے چلا حمل تک آیا، حمل سے چلا نب تک آیا، نب سے چلا سلامہ تک آیا، سلامہ سے چلا یسا تک آیا، یسا سے چلا اودین تک آیا، عدنان تک آیا، معا تک آیا، مغر تک آیا، الیاس تک آیا، مدرکہ تک آیا، کنانہ تک آیا، فہرین تک آیا، لوئی تک آیا، ہاشم تک آیا، عبد المطلب تک آیا، عبداللہ تک آیا۔ عبداللہ سے اس در یتیم کو محمد کہتے ہیں۔